الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں مضمون ہے صبح کی سیر۔ یقیناً امتحان کے لیے آپ اس مضمون کو تیار بھی کرتے ہیں، اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل بالکل نہیں کرتے۔ شاید ہی کوئی طالب علم ان پر عمل کرتا ہو، لیکن مضمون آئے تو لکھتا ضرور ہے کہ میں اور میرا دوست صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کر کے ہم کھیتوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، شبنم کے قطرے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، گندم کے کھیت، لہلہاتی فصلیں اور جو سرسوں کے خوبصورت پھول وہ انسان کے ذہن کو، دل و دماغ کو تراوت بخشتے ہیں۔ اس طرح کے جملے جو اور صبح کی سیر صحت کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ جب تازہ ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس کا علاج ہی ڈاکٹر جو ہے وہ سیر تجویز کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ سارا کچھ لکھتے ضرور ہے، لیکن آخر میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی لکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ جملہ بھی ساتھ لکھنا چاہیے۔ میں الحمدللہ میں صبح کی سیر کا عادی ہوں۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ جو بندہ استاد ہی اس پر عمل کر لیں تو کافی ہے، وہ ہمارے لیے بھی، ہماری جگہ پہ بھی وہی عمل کر لیں گے۔ تو میں الحمدللہ صبح صبح سیر کو نکلتا ہوں۔ میرے گاؤں کے قریب سے نہر گزرتی ہے اور گندم کی بڑی خوبصورت فصل، لہلہاتی فصل نظر آتی ہے۔ سبزہ آنکھوں کے لیے، آنکھوں کو تراوت بخشتا ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر وہی سرسوں کے خوبصورت پھول نظر آتے ہیں، ہری بھری گھاس نظر آتی ہے، اور دوسری لہلہاتی فصلیں نظر آتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی خنک ہوا وہ انسان کو تراوت بخشتی ہے، اس کے دل و دماغ کو تراوت بخشتی ہے۔ لیکن یہ ساری رعنائیاں اور خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اور وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں دیکھے۔ جو اتنا خوبصورت فطرت نے، قدرت نے اتنا خوبصورت نظام ہمارے لیے وضع کر دیا ہے، اتنے خوبصورت فصلیں، خوبصورت نظارے ہمارے لیے پیدا کر دیے ہیں، وہ سارے نظارے انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے لیے یہ بنے ہیں وہ بندہ بستر سے اٹھ کے آئے اور ہم سے مستفید ہو، فائدہ حاصل کرے، کتابوں میں نہ پڑھتا رہے، صرف مضمون ہی نہ لکھتا رہے۔ کوئی بندہ، میں آج صبح مجھے کوئی ارد گرد بندہ نظر نہیں آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اور اپنے بیٹے کو لے کر نکلا، کوئی بندہ نہ کھیتوں میں کام کرنے والا تھا، نہ وہاں پہ کوئی سیر کرنے والا تھا۔ شکر ہے نماز کے لیے کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے شاید وہ بھی سو جاتے ہوں، یا موبائل کے ساتھ کوئی چیز رہ گئی ہو، رہ جاتی ہیں روزانہ سونے سے پہلے۔ بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، کل اٹھیں گے اور جو وقت بچا موبائل میں یہ چیز دیکھ لیں گے، موبائل میں وہ چیز دیکھیں گے۔ ہم اپنی تباہی کا سامان خود کر رہے ہیں۔ قدرت ہمارے لیے تمام تر وسائل لے کر انتظار میں کھڑی ہے، بیماروں کے انتظار میں کھڑی ہے، دوائیوں پر پیسے خرچ کرنے والوں کے انتظار میں کھڑی ہے، روزانہ صبح شام دوپہر گولیوں کھانے والوں کے لیے کھڑی ہے کہ ادھر اس طرف تمہاری صحت کا راز ہے، تمہارے بلڈ پریشر کا، تمہاری شوگر کا، تمہارے سانس کی بیماریوں کا ادھر علاج ہے۔ لیکن وہ قدرت کھڑی ہے اپنے نظاروں کے ساتھ، شاید پریشان کھڑی ہے کہ یہ بنی نوع انسان کو تخلیق تو ہم نے اس لیے کیا تھا، یہ کچھ سوچے گی، اپنے دماغ سے کام لے گی، اپنے فائدے کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہی چلو سوچ لے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سب سارے نظارے ہمارے نزدیک بے معنی سے ہو کر رہ گئے۔
تو عزیز بچوں، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہر طالب علم کو عمل کرنا چاہیے، ہر آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا، ہم چھوٹے تھے، گندم کو پھلوں کے ساتھ اس کی گہائی ہوا کرتی تھی، برداشت ہوا کرتی تھی۔ آج تو ٹریکٹر کے ساتھ اور جو مختلف مشینیں ہیں ان کے ساتھ گندم الگ اور بھوسا الگ فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ اس کئی مہینے گہائی کرتے تھے بیلوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ۔ اور وہاں جب صبح اٹھ کے کوئی بھی بندہ نماز کے بعد کھیتوں کی طرف جاتا تھا تو ہر طرف کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی چارہ کاٹ رہا ہے، کوئی جانوروں کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کھالے کو صاف کر رہا ہے، کوئی گوڈی کر رہا ہے، کام کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ آج ویرانہ ہے۔ اور چاہیے تو تھا کہ جتنے وسائل زیادہ ہو گئے ہیں ہم اتنا ہی اس سے فائدہ زیادہ حاصل کریں، لیکن ہمارا نئی نسل مریل سی چال چلنے والے، نہ جسم کے اندر جان ہے، نہ دماغ کے اندر کوئی سوچ ہے، نہ کوئی مستقبل میں کچھ بننے کا منصوبہ ہے۔ پتہ نہیں کیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں، بے معنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا، انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے فائدے کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کا فائدہ تو کیا کر رہا ہے ہم نے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ساری باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سنبھل جائیں، ہم کم از کم اپنے فائدے کے لیے جو قدرت نے ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہے، کم از کم ان سے تو استفادہ حاصل کریں، اور دوسروں کی بھی مدد ہم نے کرنی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مناظر سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کیے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔